جب بھی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسے پلان کو امپلیمنٹ کیا، انہوں نے پہلے سٹیپ بائی سٹیپ پلاننگ کر کے اس پہ عمل کرنا شروع کیا اور پھر اللہ پر توکل کیا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ جانتے تھے کہ اگر ان کو پتہ چل گیا کہ میں جانے لگا ہوں تو وہ مجھے ہر ممکن کوشش کریں گے یہاں پہ روکنے کی یا نعوذ باللہ شاید مجھے قتل کر دینے کی۔ جب بھی ہم کسی انوائرمنٹ میں، آرگنائزیشن میں چینج کو اسٹڈی کرتے ہیں شیخ بلال، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ موسٹ پیپل سی چینج ایز اے لاس۔ ویلکم بیک۔ شیخ بلال، یہ ہجرت کے ٹائم کے اوپر جہاں بہت ساری چینجز، انسرٹنٹی پریویل کر رہی تھی، انگزائٹی تھی، بیکاز اب قریش مکہ اپنی پوری ایفرٹ اسی چیز پہ، پہلے انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سے خریدنے کی کوشش کی، پھر برائب کرنے کی کوشش کی، پھر فورس کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے ذکر کیا جب ان کو کوئی اور چیز سمجھ نہیں آئی تو انہوں نے مسلمانوں کو بوائیکاٹ کر دیا۔ اب ہجرت کے ٹائم پہ بالکل وہ سنگین معاملات شروع ہو گئے ہیں کہ اب یا میک اٹ ہے یا بریک اٹ ہے۔ اس کے اندر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کون سی لیڈرشپ کوالٹی سکھائیں جس سے ہمیں سیکھنا چاہیے؟ جی میں بالکل، جیسا کہ آپ نے کہا سنگین حالات، تو یہ ان سنگین حالات میں ایک چیز جو کہ لیڈر کو اپنے سامنے رکھنی چاہیے، تھنگز نیڈ ٹو بی کیپٹ سیکرٹ ایز ویل۔ سیکریسی اینڈ کوشن، یہ بھی ایک لیڈرشپ کی بہت بڑی اسکل ہے کہ جو آپ کی پلاننگ ہے وہ اٹ نیڈ ناٹ بی اے پبلک افیئر، اٹ نیڈ ناٹ بی نیوز فار ایوری ون۔ اپنے جو کرٹیکل میٹرز ہیں، جو اپنے کرٹیکل ڈیسیجنز ہیں، ان کو سیکرٹ رکھنا، ان کو کوشن کا خیال رکھنا کہ کس طرح جو ہے ہم نے اس کام کو کرنا ہے، ارد گرد میں کیا کیا ہو رہا ہے، اس کو ہم نے کس طرح جو ہے ان چیزوں کو بچا کے اپنے ڈیسیجن کو آگے لے کے جانا۔ اس ہجرت کے معاملے میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکریسی کو بہت امپورٹنس دی، اگرچہ کہ یہ بات تو معلوم ہو چکی تھی کہ اب شاید مسلمان یثرب جانا شروع کر دیں، لیکن قریش مکہ کو یہ بات ابھی تک نہیں پتہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مدینہ شریف تشریف لے کے جائیں گے یا وہ یہیں رہیں گے، چونکہ پہلے ایک دفعہ مسلمان جا چکے تھے کسی اور ملک میں، تو شاید سمجھ رہے تھے کہ شاید اسی طرح ہو۔ آف کورس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ کو چھوڑ کے مدینہ منورہ چلے جانا قریش کے لیے ایک بہت بڑا معاملہ تھا۔ ان کو پتہ تھا کہ اگر یہ ہمارے انوائرمنٹ سے نکل گئے تو جو ہماری کوشش ہے اس پورے ایفرٹ کو روکنے کی، اس اسلام کے پھیلاؤ کو سمیٹنے کی، وہ شاید پوری نہ ہو سکے۔ تو وہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کنٹرول زون سے نکل کے چلے جائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ جانتے تھے کہ اگر ان کو پتہ چل گیا کہ میں جانے لگا ہوں تو وہ مجھے ہر ممکن کوشش کریں گے یہاں پہ روکنے کی یا نعوذ باللہ شاید مجھے قتل کر دینے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم لوگوں سے اس چیز کو، حتیٰ کہ بہت کم لوگوں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ڈیٹیل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس دن ہجرت کرنی ہے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کی۔ صحابہ اکرام یہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کریں گے، قریش مکہ یہ جانتے تھے کہ آپ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کریں گے، لیکن وہ کون سا دن ہوگا، کس وقت ہوگا، یہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت قریبی ساتھی تھے، انہوں نے خود اینٹیسپیٹ کرنا شروع کیا کہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت پہ جائیں تو شاید مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ انہوں نے بھی تیاری کر کے رکھ لی، لیکن ان کو بھی نہیں پتہ تھا کہ یہ کون سا وقت ہوگا۔ ہی واز پریپیئرڈ ہمسیلف، لیکن وقت کو بھی ان کو بھی نہیں پتہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے کے گئے، فرمایا کہ ابو بکر تیاری کیجئے، ہم نے ہجرت کرنی ہے۔ تب انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تیار ہوں، شوئنگ کہ وہ پہلے سے ہی اینٹیسپیٹ کر رہے تھے and he was ready for the order to come. But this also shows کہ how well guarded this news was. As a leader, we need to keep things close to our heart which are of extreme strategic importance. As a leader, we need to exercise caution. We can't throw caution to the wind. ہمیں احتیاط کرنا بہت ضروری ہے۔ So this was another leadership quality that Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم exhibited. آپ کی سائنس اس لیڈرشپ کوالٹی کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ جب بھی ہم کسی انوائرمنٹ میں، آرگنائزیشن میں چینج کو اسٹڈی کرتے ہیں شیخ بلال، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ موسٹ پیپل سی چینج ایز اے لاس۔ تو جب بھی ان کو کسی ٹرانسفارمیشن کے تھرو گزرنا پڑتا ہے، بھلے وہ ٹرانسفارمیشن ان کے لیے اچھی ہو،
جو سب سے پہلا ریئیکشن ہوتا ہے جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا آفس چینج ہو جائے گا, آپ کا سافٹ ویئر چینج ہو جائے گا, آپ کی کوئی ایسی آپ کی انوائرمنٹ کے اندر چیز آ جائے گی جو کہ ڈفرینٹ ہے, تو سب سے پہلا ریئیکشن ہوتا ہے کہ او نو, وائی ناؤ, وائی از اٹ ہیپننگ ٹو می. ابھی دنیا ایک بہت بڑی چینج کے تھرو گزری جس کا نام کووڈ پینڈیمک ہم یوز کرتے ہیں. اس کووڈ پینڈیمک میں اتنا چینج آیا لوگوں کی زندگی کے اندر, اور جب ہم نے اس کو ڈیپ ڈائیو اینالائز کیا فرام اے مینیجریل پرسپیکٹیو یا آرگنائزیشنل سائیکالوجی جس کو کہتے ہیں, تو یہ سمجھ آئی کہ جن آرگنائزیشنز نے اس چینج کو ویلکم کیا, یہ سمجھا کہ یس, پہلے انیشلی چینج کا ریئیکشن یہی ہوتا ہے کہ دیر از شاک اینڈ دین دیر از پیرالسس اینڈ دین دیر از اینگر اینڈ ہرٹ, اور لوگ سوچتے ہیں میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے, میرے بزنس کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے. مگر جو لوگ اڈیپٹیبل رہتے ہیں, اس چیز کو ایز اے پازیٹیو دیکھتے ہیں, اور وہ سارے ایٹریبیوٹس جو آپ نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے ٹائم کے کوٹ کیے, وہ ناٹ اونلی اس ٹائم کو سروائیو کر جاتے ہیں بلکہ اس سے وہ امیزنگ چیزیں سیکھتے ہیں جس سے وہ بعد میں پھر تھرائیو کر سکیں. ہم نے کووڈ پینڈیمک میں بھی ایسے ہی دیکھا, بہت سارے بزنسز نے کووڈ کے بعد جب دنیا نارملسی کی طرف واپس آئی تو اس میں تھرائیو کیا. اس کو کہتے ہیں دا پینڈلم آلویز سوئنگز فردر دین اٹ شوڈ, یعنی جب چینج آتا ہے تو وہ بہت زیادہ آتا ہے مگر نارملسی کی طرف بھی چیزیں آتی ہیں. اس کے اندر جس کو آپ نے کہا نارتھ سٹار کو یاد رکھنا, ان چیزوں کو یاد رکھنا جس کے ساتھ آپ نے یہ اتنا بڑا ایفرٹ کیا تھا. جب اتنا چینج آتا ہے تو اپنے نارتھ سٹار کو نہ بھولنا. یہ مت بھولیے گا کہ چیزیں بدل جاتی ہیں, حالات بدل جاتے ہیں, مگر جب حالات بدلیں گے تو وہی ایٹریبیوٹس اور کوالٹیز ہے جو ٹف ٹائم جس نے آپ کو تیار کیا ہے اسی کے ساتھ آپ تھرائیو کریں گے. لیڈرشپ کے اندر اس ٹائم کے اندر آئیڈینٹیفائنگ دا رائٹ ریسورسز, میکنگ شیور کہ آپ ڈپلومیٹکلی ایڈیپٹیبلٹی, ایجلٹی اور فلیکسیبلٹی کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. ان اسٹریٹجیز کو, آئیڈیاز کو جن کو آپ کو اپنے پاس تک رکھنے کی ضرورت ہے, آپ سیکریسی کے ساتھ ان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. یہ وہی معاملات ہیں جو کہ آرگنائزیشنز کو, ٹیمز کو, لیڈرز کو اور ہمارے کیس کے اندر ایک پوری امت کو سکسیس کی طرف لے کے جاتے ہیں. شیخ بلال, ہمیں یہ بتائیے کہ اب ہجرت کا ٹائم آ چکا تھا. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہجرت کا ایفرٹ شروع کر دیا. اس معاملے کے اندر اب ہجرت کے ٹائم کے دوران, ان دنوں میں جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت پہ گامزن تھے, کیا کیا لیڈرشپ ایٹریبیوٹس ہمیں نظر آتے ہیں؟ عمر بالکل, ہجرت کے ہم نے اب تک بات کی کہ لیڈنگ اپ ٹو ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کیا کیا لیڈرشپ کوالٹیز تھیں جس نے اس ہجرت کو ممکن بنایا, یا اس ہجرت کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم لے آؤٹ کیا جو کہ ہجرت میں سکسیس کا فیکٹر بنی. ہجرت کے ان اٹ سیلف, جو ہجرت کے جو دن تھے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی, گوئنگ فرام مکہ مکرمہ ٹو مدینہ منورہ, اور جو واقعات بیچ میں پیش آئے, ان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لیڈرشپ کوالٹیز کو بہت خوبصورتی کے ساتھ ڈیمانسٹریٹ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو سلیکٹ کیا ٹو بی پارٹ آف دس جرنی, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح پریشر کو ہینڈل کیا, that was another great sign of leadership. اور وہ کوئی معمولی پریشر نہیں تھا. surrounded by the enemy, جب وہ اپنے گھر میں تھے, he was surrounded by the enemy when he was in the middle of the escape, he was surrounded or he was chased very closely by an enemy when he was on his way to Madinah Munawwarah. In all these situations بہت خوبصورتی کے ساتھ پریشر کو ہینڈل کیا, اور اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کو موٹیویٹ بھی کرتے رہے. نہ صرف خود پریشر کو ہینڈل کرتے رہے, لوگوں کو موٹیویٹ بھی کرتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے جرنی کے اندر there was forgiveness and forbearance, which two qualities جو کہ بہت امپورٹنٹ کوالٹیز ہیں. اینڈ لاسٹلی جو ہر چیز میں ہمیں نظر آتی ہے is trust in Allah. اپنے کاموں کو پورا کرنے کے بعد معاملات اللہ کے حوالے کرنا. انشاءاللہ ابھی ہم ان سب کے بارے میں تفصیل سے بات کرتے ہیں. شیخ بلال احسن کے ساتھ ہم ایک جرنی کے اوپر ہیں جس میں ہم ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کوالٹیز کے بارے میں ڈیپ ڈائیو اسٹڈی کر رہے ہیں, یہ دیکھنے کے لیے کہ ہجرت سے پہلے مکی زندگی میں, ہجرت کے ٹائم پہ اور پھر آگے مدنی زندگی پہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی ایسی لیڈرشپ, ڈیسیجن میکنگ, اسٹریٹجک تھنکنگ, انٹرپرینورشپ کوالٹیز دکھائیں جس سے آج ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے پیغمبر نے ہجرت کے ٹائم پہ یہ میک شور کیا کہ اپنے ساتھ وہ لوگوں کی صحیح سلیکشن کریں, ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے جائیں جن کا اللہ پر توکل اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ پہ بلیف بہت ہائی تھا. اس پوری سیریز میں آپ کو ایک چیز ریگولرلی نظر آئے گی, جب بھی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایکشن لیا یا کوئی ایسے پلان کو امپلیمنٹ کیا,
उन्होंने पहले स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग करके उस पर अमल करना शुरू किया और फिर अल्लाह पर तवक्कल किया। जैसे जैसे चीज़ें नमूदार होती रहीं, चीज़ें बदलती रहीं, हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी से उन चीज़ों को डील किया। जो लोग उनके साथ थे, जो कि उनके साथ उस स्पीड पे या उस पेस पर कैचअप नहीं कर सकते थे, उनके साथ फॉरबेरेंस और फॉरगिवनेस का मामला किया और उनको वही इंफॉर्मेशन दी जो वो हैंडल कर सकते थे। यानी डिप्लोमेसी और सीक्रेसी के साथ इस बहुत क्रिटिकल मौके को, वॉलेटाइल और अनसर्टन टाइम, हिजरत के टाइम को ऐसे डील किया कि 1447 साल के बाद भी हमें इसमें इतने लीडरशिप लेसन्स नज़र आ रहे हैं कि जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हिजरत में बरकत है, जिसका मतलब ये कि चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन को पॉजिटिव लेके चलना, इसी चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन को अपने लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना जिससे आप सिर्फ सर्वाइव ना करें बट थ्राइव करें, ये एक ट्रू लीडर की क्वालिटी और एबिलिटी है। अगले एपिसोड्स में हम हिजरत के मौके को लेके और आगे मदनी ज़िंदगी को लेके लीडरशिप क्वालिटीज़ को स्टडी करेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड।